اس کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے 2005 کے اندر یہ سوچا کہ مجھے جو نارملی جو یونیورسٹیز بنتی ہیں وہ ڈیولپڈ سٹیز کے اندر بنتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح کی ایک یونیورسٹی ایسے علاقے میں ہونی چاہیے جہاں پہ وہ لوگ جو غریب ہیں، جو فیس نہیں پے کر سکتے لیکن ٹیلنٹڈ ہیں، ان کو یہاں پہ ہمیں فیسلٹیز پرووائڈ کرنی چاہیے اور ان کو تعلیم دینی چاہیے۔ اس سلسلے میں جو وہاں کے لوگ تھے میاں والی کے، انہوں نے بھی سب نے اس چیز میں سپورٹ کی، اور میں 2008 کے اندر جو ہے انہوں نے اس کو کنسٹرکشن سٹارٹ کیا اور وہاں پہ انہوں نے اس کو کالج بنایا نمل کالج سے۔ تو وہاں پہ ایک نمل گاؤں ہے، وہاں پہ ایک آدمی تھا محمد غلام کے نام سے۔ اس آدمی نے، حالانکہ وہ ان پڑھ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور دیا اور اس کے اندر یہ ایک خواہش پیدا کی، اور اس نے آفر کی کہ میں اپنی زمین جو ہے، اس نے 5 ایکڑ زمین نمل یونیورسٹی کے لیے فری آف کاسٹ دی، اور وہاں پہ وہ یونیورسٹی سٹارٹ ہوئی، جو کہ بعد میں جو فرسٹ ٹائم تھا وہ ایفیلیشن تھی جو یو کے اندر یو کے اندر جو یونیورسٹیز تھی، فرسٹ جو گریجویشن ڈگری تھی اس کی ایفیلیشن کے ساتھ ایشو ہوئی۔ بعد میں یہ پلان ہوا کہ ہم اس یونیورسٹی کو مزید ایکسٹینڈ کر کے ایک نالج سٹی کے طور پہ بناتے ہیں۔ مزید تفصیلات جو ہیں وہ آپ کو ٹونی عیسیٰ صاحب دیں گے انشاءاللہ۔ تو میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ایک انسان، عمران خان صاحب نے جب یہ ایک سپنا دیکھا ایک ایجوکیشن کا، ایک یونیورسٹی کا، تو جب کوئی بھی آدمی سوچتا ہے تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کو آگے ٹیم درکار ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر کنٹری کے اندر ان کے ایک لیڈرز ہیں اور ان کے ایمبیسڈرز ہیں۔ یہاں کویت کے اندر انہوں نے ایک ایسی شخصیت کو چنا جس کا کام ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے، پاکستانی کمیونٹی کے لیے ہر وقت وہ ہمیں وقت تیار رہتے ہیں، چاہے وہ بزنس ہو، وہ بزنس میں بھی سکسیسفل ہیں، سوشل طور پہ وہ سکسیسفل ہیں۔ جس طرح پریویس ویزوں کا مسئلہ ہوا، پی آئی اے کا مسئلہ ہوا، یا کوئی بھی ایشو ہوا، انہوں نے اپنے ساتھ اپنی پوری ٹیم کو، جو ان کے ساتھ دوست ہیں، سب کو ملا کے بھرپور انہوں نے کوشش کی۔ تو میں ابھی جناب دعوت دوں گا پیر امجد حسین صاحب کو کہ وہ آئیں اور اس نمل کے حوالے سے اور آج کے پروگرام کے حوالے سے تھوڑا انٹروڈکشن دیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب پیر امجد حسین صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید میں جو سب سے پہلے جس شخصیت کو ایک پڑھنے کے بارے میں بتایا گیا، پڑھنے کے بارے میں کہا گیا، وہ شخصیت وجہ تخلیق کائنات تھی، جس کے لیے تمام کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ وہ رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرسٹ ٹائم جب فرشتے آئے تو انہوں نے کہا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس 2 جہانوں کے جو مالک تھے، جو رحمت للعالمین تھے، ان کو جب اس سے جب کہا گیا کہ پڑھ، تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پڑھنے کی اہمیت کتنی بڑی ہے۔ اور ویسے بھی حدیث میں بھی ہے کہ خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ میں سے بہتر ہوا کہ جس نے قرآن پڑھا اور پڑھایا۔ یعنی انسان جب پڑھتا ہے، جب الفاظ کو سمجھنا شروع ہوتا ہے تو اس کے جو دماغ کے دریچے ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس عظیم کام کا جو بیڑا ہمارے جو لیڈر ہیں عمران خان، جنہوں نے پاکستان میں اٹھایا ہے، اور اس کی جو سٹوری ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے، میرے خیال میں کافی لوگوں نے سنی ہوگی۔ میں اس کو دوبارہ بریفلی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمل جو ہے، اس میں سے 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو نمل یونیورسٹی ہے، NUML نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، جو کہ اسلام آباد میں ہے، جو کہ پہلے NIML تھی، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن لینگویجز۔ اس کو انہوں نے ڈیولپ کر کے نمل یونیورسٹی بنایا ہے، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز۔ اور یہ جو نمل ہے جو کہ یونیورسٹی خان صاحب نے بنائی ہے، یہ نمل ایک گاؤں سے ہے، جیسے ابھی راجہ بلال صاحب نے اپنی خطاب میں بتایا۔ تو یہ بیسیکلی فرق ہے۔ اور یہ یونیورسٹی کی جو بنیاد ہے وہ کس طرح رکھی گئی، اس کی بھی بڑی کمال کی سٹوری ہے
کہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی جہاں پہ میرے خیال میں 2005 سے پہلے غالباً 2002 میں جو ہے ان کو دنیا سے مختلف لوگوں کی ضرورت تھی کہ جو ان کی یونیورسٹی کے وائس چانسلر they wanted to appoint one وائس چانسلر کے جو ایجوکیشن کو سمجھتا ہو. اس میں بہت ساری شخصیات گئیں. جرمنی کا بھی جو پروفیسر تھا وہ بھی تھا اور دنیا کے کافی لوگ تھے, 5-6 لوگ تھے, جس میں انہوں نے پاکستان سے بھی ایک آدمی کو انوائٹ کیا. اور جب وہ انوائٹ کیا تو اس میں فائنلی پہلے یہ تھا کہ جرمن جو ہے he was best choice for that university for that position. لیکن بعد میں جب انہوں نے مختلف جو بھی کینڈیڈیٹس تھے جن لوگوں کو بلایا تھا ان کے تھیسس سنے, ان کی گفتگو سنی, تو then they finalized کہ جو بندہ پاکستان سے آیا ہے he was the best one. تو then پھر اس بندے کو انہوں نے آفر کیا کہ ہم یہ پریزنٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ آپ اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر بنے. تو وہ جب بورڈ ان کا بیٹھا اور وہ جو شخص تھا جب اس کی شرط بڑی عجیب تھی. اس نے کہا کہ میں آپ کی یونیورسٹی کا وائس چانسلر بننا پسند کروں گا اگر آپ مجھے اپنے ملک میں اجازت دیں گے, میرے ملک کے لوگ, میرے ملک کے بچے جو غریب ہیں ان کو تعلیم میں دوں, آپ کے یونیورسٹی کے ایگزام کے مطابق آپ وہاں پہ ایگزام بریڈ فورڈ یونیورسٹی دیں اور مجھے آپ اجازت دیں کہ میں پاکستان میں یونیورسٹی کھولوں تاکہ میرے ملک کے بچے جو یہاں نہیں آ سکتے وہ وہاں پہ تعلیم حاصل کریں. تو وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ وہ عمران خان تھے کہ جنہوں نے اپنے ملک کے اندر تعلیم کی امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ شرط رکھی. تو وہ جو بورڈ تھا وہاں کا بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا, انہوں نے کہا کہ یہ تو کبھی آج تک ایسے نہیں ہوا کہ ہم یونیورسٹی جو ہے اس کی جو ہے وہ قیام وہاں پہ پاکستان میں یا دنیا کے دوسرے ملک میں دیں. یہاں تو بچے آتے ہیں اور بریڈ فورڈ میں پڑھتے ہیں. تو then he refused. اس نے کہا کہ اگر آپ یہ اجازت نہیں کر سکتے تو I'm sorry, I cannot accept this position. لیکن بعد میں انہوں نے پھر سوچا, انہوں نے کہا کہ he is doing for his country, he is doing for the people and he is doing for the education. تو اس میں کیا عرض ہے کہ اگر ہم اس کو اجازت دیں کہ وہ اپنے ملک میں یونیورسٹی کھولے. Then they accepted him as vice chancellor and they allowed him to open the university in Pakistan, جو کہ نمل کے نام سے خان صاحب نے وہ یونیورسٹی کی ابتدا کی. اور اس کے بعد 8 سال تک غالباً خان صاحب جو ہے اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے. آپ آج بھی چیک کریں بریڈ فورڈ یونیورسٹی کی جو سائٹ ہے اس کے اندر ان کا نام ہے وائس چانسلر اس دوران لکھا ہوا ہے. اور وہ یونیورسٹی جب بنی تو جب بننا شروع ہوئی تو اس کا جو ڈیزائن کا جب مسئلہ آیا تو جو مجھے خوشی ہے کہ آج ہمارے درمیان ٹونی اشایا صاحب موجود ہیں کہ جنہوں نے اس کی جتنی پلاننگ ہے یونیورسٹی کی, کیونکہ بیسیکلی آرکیٹیکٹ ہیں, تو انہوں نے اس چیز کا بیڑا اٹھایا اور خان صاحب نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ اس یونیورسٹی کو ڈیزائن کریں. اور ماشاءاللہ اب تو پورا نالج سٹی وہاں پہ بن رہا ہے. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ آج ٹونی صاحب جو ہیں جن کا اصل نام عزیز الرحمان ہے, ابھی سلطان قندری صاحب بھی جو ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی امریکن ہے ٹونی صاحب, بٹ ایکچولی یہ ان کا نام عزیز الرحمان ہے اور ٹونی کو اکثر بلایا جاتا ہے. تو میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں اور میں فروخ سیال صاحب کو ویلکم کرتا ہوں اور ہمارے فیصل مجید صاحب ہیں, عثمان صاحب ہیں اور باقی جتنے میرے دوست ہیں, سلطان قندری صاحب ہیں, شمشاد خان تنولی صاحب ہیں اور اختر نوید صاحب ہیں اور جتنے بھی میرے دوست ہیں, محمد علی صاحب ہیں اور امجد صاحب ہیں, میرے ہم نام ہیں جو, اور انور صاحب ہیں اور ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب ہیں. میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور سائی نواز صاحب ہیں, عمر صاحب ہیں, ماجد علی چودھری صاحب تو ہمارے بہت ہی خاص دوست ہیں. تو میں تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور دوسرا ٹونی صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آج یہ پروگرام ہم نے ابھی جو ترتیب دیا ہے یہ ہم نے اس لیے دیا تھا کہ اس کی ہم جو نمل یونیورسٹی ہے اس کے لیے ہم کچھ کر سکیں اور اس کے لیے فنڈ ریزنگ کر سکیں. لیکن یہاں پہ ایک تو کویت میں فنڈ ریزنگ از ناٹ الاؤڈ, تو اس لیے ہم نے یہ کافی تقریب رکھی ہے. اور دوسرا ہم نے کافی لوگوں کو انوائٹ کیا تھا لیکن